Leave to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Constitution Amendment Bill 2024 Amendment and Article 175A and 215. اس کے سیلین فیچرز کیا ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل جی اس بل میں یہ چونکہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور اس میں دو امینڈمنٹ میں لے کے آیا ہوں. ایک ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے یہ 5 سال کے لیے بنتا ہے اور 5 سال کے لیے پھر جس طرح اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتی. تو اس میں تجویز یہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی چیئرمین کا جو پوزیشن ہے وہ الفابیٹک آرڈر پہ تمام صوبوں کے پاس بائی نمبر جانا چاہیے. اس وقت جو الیکشن کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کنٹروورشل الیکشن کمشنر ہے جس کی وجہ سے جو الیکشن ہوا وہ تاریخی بدترین داندی زدہ الیکشن ہوا اور اس کی وجہ سے آج پاکستان ایک عدم استحکام کا شکار ہے کیونکہ ان کی جو اس کا باعث اپروچ ہے اس کی وجہ سے تو یہ تجویز یہ ہے کہ ایک الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ 5 سال کی دن ہو بائی روٹیشن ہو الفابیٹک آرڈر سے ہو. دوسرا جو ہے نا جو یہ جو امینڈمنٹ تھی دوسرا جو پروسیجر اور اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے جو ہمارے جو ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کا ہے اس میں صرف سلائٹلی امینڈمنٹ رکھا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ بجائے اس کے کہ بار سے لے کوئی ججز آپس میں بیٹھے اس میں ایک کمپیٹیٹیو ایگزام بھی ہونا چاہیے اور وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں اس میں ہوگا یہ کہ زیادہ پوٹینشیل لوگ آئیں گے جس کا کوئی افیلیشن نہیں ہوگا جس کی زیادہ کیونکہ یہ میرٹ کی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہی آئیں گے. تو میری تجویز یہ ہے اور میں صرف طریق انصاف کا نہیں بلکہ یہاں تمام پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسی امینڈمنٹ چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم پرماننٹ اس سچویشن سے نکلے کہ کوئی جج اگر اپوائنٹمنٹ ہو وہ قابلیت کی بنیاد پہ ہو نہ کہ سفارش کی بنیاد پہ ہو. ٹھیک ہے جی. لا منسٹر صاحب ڈو یو اپوز اٹ؟ میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا یہ اچھی بات ہے کہ میرٹ پریویل کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر نہ صرف پرانے قانون کے تحت جو طریقہ کار تھا بلکہ جو ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک ایفرٹ کی پارلیمان نے اور متفقہ طور پہ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں شرکت کو یقینی بنایا گیا. یعنی کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت کو برابر نمائندگی دی گئی اور جو مین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں بھی حکومت کے نمائندے اور بار کونسل کے نمائندوں کو کہا گیا. اس کے باوجود سر یہ شکایت بار باڈیز کی طرف سے بھی آتی رہی ہے اور سول سوسائٹی اور اس ایوان سے بھی یہ آواز اٹھتی رہی ہے. سب سے تکلیف دہ چیز جو سارے پروسیس میں رہی ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو رول ہے اس کو منیمائز کر دیا گیا اور پارلیمان کو محض ایک ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہم سے بھی منسوب ہوئی کیونکہ حکومت بھی یہ سوچ رہی تھی کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ججز اپوائنٹمنٹ اور ججز ریموول کے سسٹم کو ہم بہتر جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائڈز چینج ہوتی رہتی ہیں. جو آج آئل کی سائڈ پہ ہیں وہ وہاں بھی رہے ہیں جو آج وہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں تھے. یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہ کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جہاں پہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور ہمیں مل بیٹھ کے اس کا کوئی بہتر حل تجویز کرنا چاہیے اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نظام انصاف کی فراہمی میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور یہ بار باڈیز کہتی ہیں میں نہیں کہتا کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں شفافیت جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے اوور دا ایئرز پہلے بھی اور ترمیم آنے کے بعد بھی. آپ سب کو معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے جو اصحاب ہیں وہ اس پارلیمان کا حصہ تھے جس نے 18ویں ترمیم کی کہ پھر کس طرح سے عدالتی حکم کے ذریعے 19ویں ترمیم بھی کرنا پڑی اور جو چیزیں آپ نے کنسیو کی تھی ان کا بیلنس جو تھا وہ پھر ریورس ہو گیا. تو اب ڈو یو اپوز تو میں سر اسے کمیٹی کو ریفر کریں. وہاں پہ سینٹ سے سینیٹر فاروق نائک صاحب کا بھی ایک بل ہے جو کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا بعد میں کسی سٹیج پہ کہ ہم ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھی تشکیل دیں
جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران پہ مشتمل ہو، جو انتہائی صدقے دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سجیسٹ کرے کہ یہ وہ عوامی مسئلے ہیں جو حل کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں. لیجسلیشن از آر پرائم ڈیوٹی. ٹھیک ہے. تو یہ نظام جتنا شفاف اور بہتر ہوگا. علی محمد صاحب مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی میں کئی دفعہ 0 ڈیسنٹ کے ساتھ فیصلے کیے. 8-0 سے ہم نے جو نامینیشنز تھی وہ ریجیکٹ کی. 3 دن بعد ہمیں سندیسہ آیا کہ کسی ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج صاحب نے اپوزیشن اور ٹریری کے مشترکہ فیصلے کو جو 8-0 سے ہوا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا حکم دے دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایڈریس ہونے والی. دس میٹر میں بھی ریفر ٹو دی کمیٹی. میں نے تھوڑا وقت لیا اس لیے کہ میں حکومت کی جو انٹینٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. کمیٹی کو بھیجا جائے سر, وہاں پہ ہم ڈیلیبریٹ کریں گے.